اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک بار پھر ہمیں مدعو کیا گیا ہے. میں اپنی طرف سے آرگنائزرز کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ ہمیں موقع دیا گیا. اب ہماری بات سنے گا کون؟ آج دن تک بھی ہماری باتیں سنی نہیں گئی ہیں، اور آج بھی میں مجاہد بریلوی صاحب کو سمجھانے کو کوشش کروں گا، یا ڈاکٹر مالک کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس کا حل ہم تینوں کے ہاتھ میں نہیں. جن کے ہاتھ میں یہ مسئلہ ہے یا جو حل کر سکتے ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. شاید ہماری آواز ان تک پہنچ پائے. ٹاپک جو رکھا گیا ہے، از دیر اے پولیٹیکل ول ٹو سالو دا کرائسس ان بلوچستان. اب ول کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں جی. خواہش، ارادہ. ایک اور بھی ول ہوتی ہے جس کو ہم وصیت کہتے ہیں. اب ان میں پتہ نہیں یہ خواہش ہے، ارادے ہیں یا وصیت ہے. بلوچستان اس وقت جو تیسرا جملہ میں نے کہا ہے، ہم وصیت کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب نے کہا کہ حبیب جالب کی نظم کوٹ کرتے ہوئے کہ بلوچستان جل رہا ہے. نہیں، میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں. بلوچستان جل کے راکھ ہو گیا ہے. بلوچستان میں صرف گھر نہیں جلے، بلوچستان میں صرف گاؤں نہیں جلے، بلوچستان میں زندہ لاشیں جلا دی گئی ہیں. مسئلہ سیاسی تھا، لیکن اس ملک کے حکمرانوں نے اس سیاسی مسئلے کو جو ہے فوجی مسئلے سے یا طاقت کے زور سے جو حل کرنے کی کوشش کی، اور طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے ہوئے آج وہ بلوچستان جہاں پر میں اور ڈاکٹر مالک اپنے علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. باہر کے لوگوں کو آپ چھوڑیں گے، ہم جو وہاں کے باشندے ہیں، وہاں کی سیاست کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان ہیں. ہم بھی اپنے علاقوں، ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا نہیں سکتے. جب ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے آپ طاقت، بندوق، ڈنڈے، عقوبت خانے، انفورس ڈسپیرینس کے طریقے استعمال کریں گے، تو میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوگا مجاہد صاحب، پھر یہ 31 جنوری نہ پہلا ہوگا اور نہ ہی آخری ہوگا. بلوچستان کے حالات تو روز اول سے خراب تھے. پہلا معاہدہ، وہ کہتے ہیں نا، جو خشت رکھی گئی وہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی. خانف کلات اور محمد علی جناح کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. کئی میرے دوست ہوں گے، ان کی نظروں سے یہ گزرا ہوگا. دستخط ہیں اس میں محمد علی جناح صاحب کے. اس میں ریاست کلات، اس میں دستاویزات جو ہمارے پاس ہیں، یہ ہے معاہدہ جو محمد علی جناح اور خانف کلات کے درمیان ہوا تھا 27 مارچ 1948. پاکستان تو ہم نے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی 14 اگست 1947 کو میرے وجود میں آیا تھا. اسی میں قائد اعظم کے اپنے دستخط ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. اب کوئی جب اپنی تاریخ پیدائش چھپائے، 15 سے اس کو
रिवर्स गेयर लगा के 14 कर दे तो हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। फार्म 47 में नताइज तो बदले जाते हैं, यहाँ तो अपने मुल्क की पैदाइश को भी बदल दिया। अब 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में वजूद में आता है, लेकिन 27 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना और खान अहमद यार खान के दरमियान मुआहिदा होता है। इस दरमियान 7 महीने गुजर जाते हैं। उन 7 महीनों में बलूचिस्तान कहाँ था, किसके साथ था? आया ब्रिटिश कॉलोनी थे हम या हिंदुस्तान का हिस्सा थे? इसका पाकिस्तान की निसाब की तारीख की किताबों में भी हमें पता नहीं चलता। वो अरसा कहाँ थे हम लोग, बलूचिस्तान के लोग? बलूचिस्तान कहाँ था? ना पाकिस्तान का हिस्सा था, ना हिंदुस्तान का था, ना आपके ब्रिटिश राज का हिस्सा था। तो इसका मतलब कि बलूचिस्तान इन 7 महीनों में एक आज़ाद रियासत थी। और जिसके बाद 27 मार्च को आप ये डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उसमें जो नुकात दिए गए हैं, 9 नुकात हैं उसमें, कि बलूचिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत होगी। मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहूँगा, बहुत लंबी तफसील है उसकी, शायद इतना वक्त ही ना हो हमारे पास, कि एक खुद मुख्तियार रियासत होगी। 4 शोबे जो हैं वो वफाक के पास होंगे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फाइनेंस और दिफा खारजा अमूर। इसके अलावा तमाम जो उस दस्तखत, इसको फ्रांसिक करा के देख लें आप, ये उन्हीं के दस्तखत हैं जिसमें ये मुआहदात किए गए थे, लेकिन आप उसका भी एहतराम नहीं करते। और उसके 6 माह बाद, मेरे ख्याल में 6 या 7 माह बाद, मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है और ये मुआहदात पता नहीं किस गौर में या किस कब्रिस्तान में दफन किए गए। उसके बाद नवाब नौरोज खान अब्दुल करीम खान के साथ मुआहदे होते हैं, उनमें भी उनको धोखा दिया जाता है। कुरान शरीफ का वास्ता देकर उनको पहाड़ों से उतार कर एक को आप 10 साल की सज़ा दे देते हैं, दूसरे को उनके सामने उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदारों को फांसी दी जाती है, और नवाब नौरोज खान को जो उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। हम समझे शायद फिर उनको अक्ल आएगी। 70 के इलेक्शन के बाद नेशनल अवामी पार्टी जब हुकूमत बनाती है बलूचिस्तान में, उस हुकूमत को का खात्मा कोई डिक्टेटर नहीं करता। बाबाई जमहूरियत का दौर होता है, जिनके दौर में कहते हैं कि जी जमहूरी दौर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 9 माह बाद उस हुकूमत का खात्मा किया जाता है, नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया जाता है। रिपोर्ट जजमेंट मुझे दिखाई कि जी हर साल इसकी जो है पेशियाँ होती हैं, तो उसमें एक विक्टिम है जी असदुल्ला मेंगल, उसके बारे में भी पूछगिछ की गई है। उसमें लिखा है असदुल्ला मेंगल, ब्रदर ऑफ सरदार अख्तर मेंगल, मिसिंग पर्सन्स, रेजिडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान province. Case disposed of. The case was received without complete address. Mobile number, etc. Nevertheless, efforts were made to take the missing person's family, but no avail. The case is therefore closed. मतलब इतना बड़ा कमीशन है, मुझे ढूंढ नहीं पाया।
وہ بھائی میرے کسی ISI کے حوالدار سے پوچھ لیتے, وہ مجھے آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس وقت میں کہاں پہ ہوں. کسی IB کے انسپیکٹر سے پوچھ لیتے, اگر اس سے بھی پوچھنا تھے, آپ کے منتخب جو وزراء ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, ان سے پوچھ لیتے, وہ آپ کو بتاتے تھے. کیونکہ پچھلے 9 مہینے سے میرا نام تو آپ لوگوں نے ECL میں ڈالا ہوا ہے. ہاں میں باہر ہوتا تو شاید آپ لوگوں کے لیے دقت ہوتی مجھے ڈھونڈنے میں. میں آپ کے اسی پاکستان میں تھا, تو وہ چشمہ میں آپ کو دلا دوں گا. تو انفورس ڈس اپیرنس کا جو مسئلہ جو ہے تب سے شروع ہوا. 2023 میں انہی انفورس ڈس اپیرنس جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ڈاکٹر مارنگ بلوچ احتجاج کرتی ہوئی بلوچستان سے لانگ مارچ کرتی ہوئی جب اسلام آباد پہنچتی ہے, جو انڈر ٹیکر حکومتیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی پاکستان کے آئین کے مطابق, اس انڈر ٹیکر حکومت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. کشمیر اور فلسطین کی یاد آ گئی ہوگی آپ کو. ان بیٹیوں کو, ان بچیوں کو سرد راتوں میں جو ہے آپ نے ٹھنڈے پانی سے جو ہے ان کا استقبال کیا. اسلام آباد جو ملک کا کیپٹل ہے, اس کے تھانوں میں جو ہے آپ نے بلوچ ماؤں بہنوں کی گرفتاری کا جو افتتاح کرایا, تحریک کا جو افتتاح کرایا. اسی انڈرٹیکر حکومت کا حقیقی لیڈرشپ کو, قیادت کو آپ نے سائیڈ لائن کر کے مصنوعی وہاں فیکٹری کی پولٹری فارموں سے آپ نے مصنوعی قیادت پیدا کر کے ان کو حکومت تھوپ دی, ان کے حوالے کر دی, اور جس کے نتائج روز بروز ہم اور آپ بھگتتے رہے ہیں. پھر اسی حکومت جس میں بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں شامل ہیں, ڈاکٹر مارن سمیع دن جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کراچی سے اریسٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر مارنگ اور دوسری جو خواتین ہیں یا بزرگ ہیں, ان کو کوئٹہ سے اریسٹ کیا جاتا ہے. کئی مہینے تک ان پر جو MPOs کے کیسز چل رہے ہیں, اور جب وہ میعاد ختم ہوتی ہے, مدت ختم ہوتی ہے, تو پھر ان پر انسان سے دہشت گردی کے نہ جانے کیا کیا دفعات لگا دیے جاتے ہیں. اگر اس پر احتجاج کیا جائے یا لب کشائی کی جائے تو ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہادی چٹا کی طرح جو ہے 7 سال قید جو ہے, ایک ٹویٹ پر 7 سال قید, 17 سال سوری, لیکن ملک توڑنے والوں کو ایک دن بھی سزا نہیں ہوئی. ملک لوٹنے والوں کو, ملک کو دیوالیہ کرنے والوں کو, ملک کو نیلام کرنے والوں کو A کلاس یا B کلاس میں رکھا جاتا ہے. مطلب بلوچستان میں ہونے والی زیادتیوں پر آپ کو احتجاج کا بھی حق نہیں. اور آج کے حالات جہاں پر نیوز چینل بلوچستان میں بالکل بند ہیں, میں حقیقتاً آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا جو بہت ہی تلخ ہوں گی, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. مجاہد صاحب نے کہا کہ 31 جنوری کو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا, جن کو لوگ آزادی پسند کہتے ہیں, کچھ ان کو ملیٹنٹ کہتے ہیں, کچھ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, لوگ ان کے ماتھوں پہ جو بوسہ دے رہے ہیں, لوگ ان کو گلے لگا رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ سوال ہے اہل پنجاب کے لیے, یہ سوال ہے ریاستی ان اداروں کے لیے
کہ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، اب ان کا ہم موازنہ کریں، انہی علاقوں میں جب آپ کی سیکورٹی فورسز جاتی ہیں تو لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، عورتیں، بچے، بزرگ جان نمازیں بچھا بچھا کر جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے خدا و تعالی ہمیں بچائے۔ کسی منسٹر کے ساتھ اس وقت آپ بھیجیں، بلوچستان کے لوگ سیلفیاں نہیں لیں گے۔ کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے لوگ سیلفیاں نہیں لیں گے۔ ان کے ساتھ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان کے لوگ ان کو اپنا مسیح سمجھ رہے ہیں اس وقت، اور آپ مانیں نہ مانیں یہ حقیقت ہے بلوچستان کی۔ لاہور سے شاید آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم روزانہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کو اس دہشت اور ظلم سے جو ہے نجات دہندگان سمجھتے ہیں بلوچستان کے لوگ، اور جب یہ لوگ آتے ہیں کسی بھی علاقے میں تو لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ لوگ، عورتیں گھروں میں جو پکا ہوا کھانا ہے پرانے دسترخوانوں میں، چادروں میں لپیٹ کر ان کو دیتی ہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے اس ملک میں اتنی نفرت کے جو مینار کھڑے کر دیے ہیں؟ برلن وال گر گئی لیکن یہ نفرت کی دیواریں کبھی نہیں گریں گی، کیونکہ ان نفرت کی دیواروں میں لاکھوں بے گناہوں کا خون چسپاں ہے۔ ان نفرتوں کی دیواروں میں بے گناہوں کی قبریں جو ہے کھودی گئی ہیں۔ اور میں اس وقت اس مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس کوئی تجاویز نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی امید ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تک میں گیا، وہاں پہ ہمیں مایوسی ہوئی۔ بطور اتحادی ان بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے سامنے ہم نے بلوچستان کا مسئلہ رکھا، وہاں سے ہمیں مایوسی ہوئی۔ پارلیمنٹ میں ہم نے تقریریں کی، حل سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھ نہ پائے۔ سیمیناروں میں، اس طرح کے سیمینار نے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے تجاویزیں دیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کو ٹیررسٹ، ہمیں غدار اور ملک دشمن کے جو لقبات انعام میں ملے۔ اس وقت اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید کوئی وے فارورڈ تھا۔ اب بلوچستان جو پوائنٹ آف، میں کل بھی بیٹھا اس ڈنر پہ تھا، منیزا کے ساتھ میں نے بات کی، انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں نظر رہا، اب کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ میں اگر وزیر اعلیٰ کی طرح دبنگ آواز میں سلطان رائی کے لہجے میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی ہم نے سب کی کمر توڑ دی ہے، نہیں، کسی کی کمر نہیں ٹوٹی، ریاست کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر۔ ریاست بالکل اپاہج ہو کے رہی ہے بلوچستان میں۔ اس کے ذمہ دار یہاں کے حکمران، یہاں کی ریاست، یہاں کی ریاستی ادارے، بلوچستان کے لوگ نہیں۔ اب مزید خون خرابہ روکنے سے اہل پنجاب، یہاں کی ریاست اور حکمرانوں سے ایک التجا ہی کر سکتا ہوں، یہ حق بھی آپ کو حاصل ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے اس حق کا استعمال کیا، اور یہ حق آپ ایک بار پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1970 میں جو آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، ادھر ہم ادھر تم، اب یہ نعرہ بھی آپ ہی لگائیں۔ بلوچستان اور اپنے درمیان جو ہے مزید خون خرابہ روکنے کے لیے، یہ میری تجویز ہے، آپ اس پر عمل کریں نہ کریں، لیکن اب صرف اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اب بااختیار لوگ ہیں، آپ کر بھی سکتے ہیں، پہلے بھی آپ نے کیا ہے، تاریخ گواہ اس کی، اب بھی آپ اس کو ایک عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ایک اچھے ہمسایوں کے طور پر ہم اور آپ رہ سکیں گے، ایک گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے کی
बूटियां नोचें, एक दूसरे की हड्डियां चबाएं, एक दूसरे के बच्चों को जो ना तंदूर की आग में फेंकें, उससे बेहतर है कि कुछ हमारे दरमियान कोई फासले रह जाए. अंग्रेजी की कोटेशन है, यू कैनॉट पुट द जिनी बैक in the bottle. History will not be edited by the apologize. Now even regret must answer to the history. Thank you so much. बड़ी बातें